مسلمان میں کوئی شخص کسی دعا پر ہاتھ رکھے اور یہ دعویٰ کرے کہ یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم کے طفیل سے مانگ رہے ہیں، یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ کے طفیل سے مانگ رہے ہیں، یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بابا ابراہیم کے صدقے سے مانگ رہے ہیں، رسول اللہ نے اللہ کو براہ راست پکارا، ڈائریکٹ پکارا، طفیل سے نہیں پکارا، واسطہ اور وسیلہ نہیں دیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں، ہمیں دی ہوئی تعلیمات، ہمیں جو دعائیں سکھائی ہیں، کیا ان میں کسی طفیل، کسی واسطے اور کسی وسیلے کا ذکر ہے؟ بالکل نہیں۔ کتنی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں جو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی موجود ہیں، اور کتنی دعائیں جو حدیث میں موجود ہیں۔ یہ نماز ایک دعا ہے۔ نماز کا آغاز کرتے ہو اللہ اکبر، اللہم باعث بینی و بین خطایایا، اے الہ العالمین میرے درمیان اور میری غلطیوں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے۔ کیا ہے اس دعا میں کوئی ایسے الفاظ؟ رسول اللہ نے تمہیں دعائیں سکھائیں اور تمہیں یہ درس دیا کہ ان دعاؤں کے ذریعے سے ڈائریکٹ اللہ کو پکارو۔ استفتاح پڑھی، اس استفتاح کے اختتام کے بعد سب سے بڑی دعا شروع ہو گئی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے الہ العالمین مجھے آدم کے طفیل، واسطے اور وسیلے سے صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ کیا یہ معنی ہے اس کا؟ ڈائریکٹ براہ راست اللہ کا مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے الہ العالمین مجھے صراط مستقیم پر چلا دے، مجھے سیدھے راستے پر چلا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ الفاتحہ نہ صرف دعا ہے بلکہ علماء نے، مفسرین نے اس سورت کو تعلیم المسئلہ کا نام دیا ہے۔ تعلیم المسئلہ کا کیا معنی؟ کہ دعا کا اگر اسلوب، دعا کا اگر انداز، دعا کیسے کرنی ہے یہ معلوم کرنا چاہتے ہو، دعا کرنے کا درس تمہیں سورۃ الفاتحہ سے ملے گا۔ سورۃ الفاتحہ تمہیں بتائے گی کہ دعا کیسے کرنی ہے، اللہ کو کیسے پکارنا ہے، اپنی حاجات کیسے مانگنی ہے، اللہ کے سامنے اپنی التجا کیسے پیش کرنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ تمہیں بتائے گی سوال کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، مانگنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، مانگنے کا اسلوب کیا ہونا چاہیے، مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، شریعت مانگنے کے کس طریقے کو مشروع کرتی ہے، کیا ہونا چاہیے، سورۃ الفاتحہ تمہیں بتاتی ہے۔ پوری سورۃ الفاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر والضالین تک کوئی واسطہ ہے؟ کسی کے طفیل، کسی کے واسطے سے، کسی کے وسیلے سے، کسی کے صدقے سے، کسی کے ذریعے سے نہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں اس کا ذکر نہیں۔ ڈائریکٹ اللہ کو پکارنے کا، براہ راست اللہ سے مانگنے کا درس دیا گیا۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد ساتھ کوئی سورت ملائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد رکوع کی دعائیں ہیں، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سجدے کی دعائیں، پھر اختتام کے پہنچے تشہد کی دعائیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ کیا پوری نماز میں تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک کوئی ایک دعا ایسی ہے؟ کوئی ایک دعا؟ کیوں؟ یہ وہ اسلوب ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا۔ یہ وہ انداز ہے، یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا۔ تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک، نماز کے شروع سے لے کے اختتام تک پوری نماز دعاؤں سے بھری ہوئی ہے۔ پوری نماز میں دعائیں ہی دعائیں ہیں۔ کیا پوری نماز میں اللہ رب العزت کو ڈائریکٹ اور براہ راست پکارنے کا درس دیا گیا ہے، یا کسی کے طفیل، واسطے اور وسیلے سے پکارنے کا درس دیا گیا ہے؟ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی دعائیں وہ ہمیں اسی چیز کا درس دیتی ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ کو پکارو، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، براہ راست اسی کے سامنے اپنا دامنی فریاد پھیلاؤ۔ ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے اس سے بڑا شرک ہو ہی نہیں سکتا۔